السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، افغانستان میں زلزلے کے بعد سے اب تک تقریباً 4,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ افغانستان میں اس وقت زلزلے کے بعد کی کیا صورتحال ہے، کتنے لوگ زخمی ہیں اور کس طریقے سے بحالی کا کام کیا جا رہا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد آفاق خان۔ ناظرین، آفاق خان جو ہیں وہ افغانستان کے حوالے سے گہری نظر رکھتے ہیں، اور جہاں بات آتی چیریٹی کی، سوشل ورک کی، تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم آفاق صاحب، سب سے پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے افغانستان میں، چونکہ ایک بڑی شدت کا زلزلہ آیا ہے اور کافی لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو اس وقت کیا صورتحال ہے زلزلے کے بعد سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اویس بھائی، بہت شکریہ رابطہ کرنے کا۔ اس وقت میں خود افغانستان کے شہر ہرات میں موجود ہوں، اور ہیومینیٹیرین ایڈ ورکر ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری اور ہمارا فرض بھی ہے، انسانیت کے ناطے بھی، کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں نے خود وزٹ کیا تھا زندہ جان ڈسٹرکٹ کے نام سے ایک ڈسٹرکٹ ہے ہرات شہر کا، زندہ جان ڈسٹرکٹ۔ تقریباً 22 گاؤں ہے وہاں پر، اور ہر گاؤں دوسرے گاؤں سے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور تمام کے تمام گاؤں جو ہے وہ اس زلزلے کی زد میں آئے تھے۔ ایک گاؤں ہمارا وزٹ ہوا جہاں پر 1000 گھر تھے، اور 1000 کے 1000 گھر زمین بوس ہو چکے ہیں۔ بہت ساری فیملیز، پورے خاندان جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ کہیں کہیں پر کوئی ایک بچہ رہ گیا ہے، کہیں پر ایک فرد جو ہے پورے خاندان کا وہ زندہ ہے، لیکن باقی سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور چونکہ گاؤں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو چیریٹی ورکر ہیں ان کو بھی سپلٹ ہونا پڑتا ہے، ریسکیو ورکر کو بھی سپلٹ ہونا پڑتا ہے، لیکن گورنمنٹ نے بہت اچھے انداز سے کام ہو رہا ہے یہاں پر، دن رات یہاں پر کام ہو رہا ہے، کمیٹیاں تشکیل دی جا چکی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور اس وقت بھی، آج صبح بھی ہرات میں جب ہم ہوٹل میں موجود تھے، آج صبح بھی ہرات میں تقریباً 5.0 میگنیٹیوڈ کا ایک زلزلہ آیا ہے۔ چند بلڈنگز جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ تباہ ہو چکی ہیں، اور سینکڑوں افراد جو ہے وہ دوبارہ سے ہسپتال منتقل ہو چکے ہیں زخمی۔ تو بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جی آفاق صاحب، مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس وقت جس طریقے سے آپ نے کہا کہ بیشتر گاؤں جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، اور انفراسٹرکچر کافی حد تک خراب ہو چکا ہے، اور جو ریلیف کے کام ہیں ان کو کرنے میں کسی حد تک مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو کون سے ایسے ممالک ہیں جو اس وقت افغانستان کا اس مشکل کی گھڑی میں ساتھ دے رہے ہیں؟ جی بالکل، چائنا کے ٹینٹس بھی یہاں پر موجود ہیں، اسی طریقے سے ایران جو کہ ہرات کے بارڈر پر لگتا ہے، ان کی بھی ریسکیو ٹیمیں یہاں پر موجود ہے۔ پوری دنیا سے، مختلف ممالک سے، جس طرح ہم برطانیہ سے یہاں پر چیریٹی کے طور پر موجود ہیں، تو بہت ساری چیریٹیز یہاں پر ایکٹیولی کام کر رہی ہیں، اور بہت ساری جو بیسک نیڈز ہیں، ایمرجنسی نیڈز ہیں، ان کو پوری کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ خصوصی طور پر یہاں پہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ہرات کے آفیشیلز کو، کہ یہ الحمدللہ بہت منظم انداز سے کام کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اور جتنا ہو سکے نقصان سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ آفاق خان، مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس وقت میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے کے بعد سے ابھی تک آفٹر شاکس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، تو اس صورتحال میں کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آفٹر شاکس بالکل ہیں۔ ہم جب سے ہرات آئے ہیں تقریباً دن میں 3-4 دفعہ ہمیں جو ہے وہ آفٹر شاکس فیل ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جو شہر میں رہنے والے ہیں، وہ بلڈنگز چھوڑ کر انہوں نے اپنے ٹینٹس خرید لی ہیں اور باہر گراؤنڈ میں رہ رہے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آج صبح بھی 5.0 میگنیٹیوڈ کا جو زلزلہ تھا وہ آیا، اور جو ہے وہ پورے ہرات کی جو عوام ہے وہ صبح صبح سڑکوں پر نکل پڑی۔ تو آفٹر شاکس بالکل ہیں، اور بہت زیادہ ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اور بس لوگ اپنی احتیاط کے طور پر دوبارہ پکے گھروں میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، اور ٹینٹس لگائے ہوئے ہیں پورے ہرات شہر میں۔ آپ اگر دیکھیں گے تو سڑکوں پر جگہ جگہ پر ٹینٹس لگائے ہوئے ہیں، اور لوگ وہاں پر رہائش پذیر ہیں اس وقت۔ ٹھیک ہے آفاق صاحب، آپ سے اب سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ افغانستان کے حالات کو بہت گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور افغانستان میں موجود بھی ہیں، تو جس طریقے سے حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی غیر مقامی، غیر رجسٹرڈ، اللیگل پاکستان میں افغانی رہ رہے ہیں ان کو افغانستان واپس بھیجا جائے، اور اس کے لیے دن بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ اس مہینے کے آخر تک ان کو واپس بھیجا جائے۔ تو اب چونکہ آپ افغانستان میں اس وقت رہ رہے ہیں، افغانستان میں اس فیصلے کو کس طریقے سے لیا جا رہا ہے؟ اویس بھائی دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور حکومت پاکستان کو اس پر سوچنا چاہیے۔ میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے یہ سوال کیا۔ میڈیا کو بھی اس کے اوپر سوالات کرنے چاہیے، اور اس کا ایک اچھا حل نکالنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو زلزلے ہیں، دوسری طرف
یہاں بہت سردی آ چکی ہے، سرد راتیں ہیں۔ افغانستان کے لوکل باشندے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں پاکستان سے نکالنا ہی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم مناسب وقت تو دیا جائے۔ یہاں کے آفیشلز بھی یہی کہتے ہیں کہ مناسب وقت دینا چاہیے، یہ غیر انسانی رویہ ہے۔ دیکھیں، اگر ہم پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، پاکستان کا یہ حق ہے کہ جتنے بھی غیر قانونی ہوں، چاہے وہ افغانی ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں، ان کو نکالنا ہر حکومت کا، ہر ملک کا حق ہوتا ہے۔ لیکن انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کسی کو 20 سال اپنے گھر میں جو ہے وہ پالا، اپنے مہمان نوازی کی، پھر آپ ایک دن لات مار کے بولتے ہیں کہ نکل جاؤ، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ اور پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پاکستان اور افغانستان کی تجارت ہے، پاکستان افغانستان میں رشتے ہیں، پاکستان افغانستان بارڈرز شیئر کرتے ہیں۔ اس چیز کو یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ اور انسانیت کے ناطے اگر حکومت پاکستان یہ اعلان کر دے، لیٹس سے کہ حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس نہ اتنا بجٹ ہے، نہ ہمارے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ جتنے بھی افغانی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ لیگل کر سکیں، تو کم از کم ان کو مناسب وقت ملنا چاہیے۔ جتنی فیملیز وہاں پر موجود ہیں، ایک ریسرچ، ایک سروے ہونا چاہیے کہ کتنوں کو لیگل کیا جا سکتا ہے، کتنوں کو نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے کرائم ریٹ دیکھنے چاہیے۔ ہر افغانی کو جو ہے وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سب کے سب ایلیگل ہیں، ان کو یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ ایک اور سب سے بڑا اہم مسئلہ جو میں نے یہاں پر، جو پاکستان سے افغانی یہاں پر آئے تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے کے پاس کارڈز بھی موجود ہیں، ان کے پاس پاکستان کے جو مہاجرین کیمپ کے کارڈ ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن ان سے بہت زیادہ بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ پشتو ثقافت کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے، اور ہماری ثقافت کے بھی خلاف ہے۔ تو میرے خیال میں اس کے اوپر بالکل حکومت کو سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آفاق صاحب، آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت غزہ کی کیا صورتحال ہے، فلسطین کی کیا صورتحال ہے، تو اس پر آپ کی رائے کیا ہے، اور افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت تو افغانستان سمیت پوری دنیا کے مسلمان غزہ کے حالات پہ جو ہے وہ پریشان ہیں اور افسردہ ہیں، اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو استقامت نصیب فرمائے۔ لیکن جہاں تک میں سب سے پہلے اپنے ملک پاکستان کی بات کروں گا، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے اس آواز کو آگے تک جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس وقت پاکستان کے پاس سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے آواز اٹھانے کے لیے، اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، پریکٹیکل اگر ہم یہ کریں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس وقت انڈیا میں موجود ہے، بھارت نے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، پوری دنیا کی نظریں ورلڈ کپ پر لگی ہوئی ہیں، پوری دنیا سے مختلف ٹیمز جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں انڈیا میں۔ اس دوران اگر پاکستان ورلڈ کپ چھوڑ کر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں، فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، اور چونکہ بھارت نے اسرائیل کو جو ہے وہ سراہا ہے، اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، اس کی وجہ سے ہم یہاں پر کرکٹ نہیں کھیل سکتے۔ یہ بات شاید لوگوں کو بڑی مذاق والی لگے، پریکٹیکل نہ لگے، لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بہت سارے پلیئرز اس طرح کی چیزیں کر چکے ہیں اپنے ملک کے لیے آواز اٹھانے کے لیے۔ آپ نے ورلڈ کپ دیکھیں، جس طرح قطر میں ہوا تھا، وہاں پر بھی بہت ساری ٹیموں نے فلسطین کی جو ہے وہ فلیگز اٹھائے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ آواز جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو میرے خیال میں انٹرنیشنل لیول پر ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بہت سارے رپورٹرز کو سننے میں آئے کہ ان کو بھی انڈیا سے ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی دشمنی والی بات نہیں، یہ ایک پریکٹیکل بات ہے، اور میرے خیال میں مسلمانوں کے لیے ہم کم از کم مسجد اقصیٰ کے لیے اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی حق بنتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ جہاں تک افغانستان کی بات ہے، یقیناً یہاں کے آفیشلز بھی پریشان ہیں، اور وہ میڈیا کو مکمل طور پر فالو کر رہے ہیں، اور یہاں کی عوام کی بھی وہی صورتحال ہے جو پاکستان کے عوام کی صورتحال ہے، اور سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو جو ہے ان کفار سے آزاد کرے۔ بہت بہت شکریہ آفاق صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، جس طریقے سے آفاق خان نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی رد عمل دینا چاہیے، صرف بیانات سے ہی کام نہیں چلانا چاہیے، بلکہ کوئی ایسا اقدام اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی یہ چیز ایکنالج کی جائے کہ پاکستان جو ہے یا دیگر اسلامی ممالک جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد۔ اللہ حافظ۔ تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر۔ ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔